عزاداران سید الشہداء حسین ابن علی جس وقت 28 رجب کو مدینے سے نکل رہے تھے، شب 28 رجب حسین ابن علی بیت الشرف سے نکل رہے تھے، اس وقت جناب زینب نے تمام کے تمام جوانان بنو ہاشم، جنہیں 18 بنو ہاشم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سب کو جمع کیا تھا۔ وہ کہا دیکھو میرا ماجایا اکیلا دربار جا رہا ہے۔ تمام بنو ہاشم اپنی تلواروں کے جھرمٹ میں، اپنی تلواروں کے سائے میں حسین ابن علی کو لے کر مدینے سے بیت الشرف سے نکلے، دربار ولید تک پہنچے۔ جس وقت یہ جا رہے تھے، میرا دل کہتا ہے زینب نے دیکھ کر اتنا ضرور خیال کیا ہوگا اب میرے ماجائے پہ کبھی آنچ نہ آئے گی، اس لیے کہ 18 شیر جو موجود ہیں، لیکن اللہ اکبر، ارے وقت بدلا، حسین مدینے سے نکل کے کربلا میں آئے، یہی 18 بنو ہاشم ہیں، حسین کے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں۔ مولا ارے لڑنے کی اجازت دے دیجئے کہ نہیں، ابھی دشمن لڑنا نہیں چاہتا۔ لیجئے عزیزو، 2 محرم گزر گئی، 4 محرم آئی، دشمن نے فرات کے کنارے سے خیمے کو کھڑوانا چاہا۔ ان بنو ہاشم کا شیر، اس بنو ہاشم کا چاند عباس آگے بڑھا، زمین پہ خط کھینچ دیا، کس میں مجال ہے جو اس خط کو پار کر دے؟ حسین نے کہا عباس، ہمیں نہر فرات نہیں چاہیے، ہمیں خدا کی خوشنودی چاہیے۔ عزیزو، 4 محرم گزر گئی، منزل آگے بڑھی، 7 محرم آئی، انہی بنو ہاشم کے ہوتے ہوئے عزادارو، ارے خیموں میں پانی کا قطرہ نہ رہا، تلاطم برپا تھا، ہائے پیاس، روز عاشور آ گیا۔ یہ عزادارو حسین کے جانثار مارے گئے۔ اب حسین کے اقربا کی باری آئی، اقربا میں علی کے بڑے بھائی عقیل کے پوتے عبداللہ ابن مسلم کی باری آئی۔ مسلم ابن عقیل کے بیٹے عبداللہ میدان کربلا میں پہنچے، اور یہ آپ کے سامنے جو شبیہ تابوت ہے، یہ مسلم ابن عقیل اور جناب عقیل کے خانوادے کے تابوت آ رہے ہیں۔ آپ تصور شت کریں، آج تو ان کے جنازے اٹھ رہے ہیں، مگر کل کربلا میں جنازے اس شان سے اٹھے تھے، حسین اکیلا جنازوں کو لاتا تھا، خیمے میں زینب ماتم کرتی تھی۔ اے بھیا، ارے میرے بابا کا گلشن اجڑ رہا ہے، میرے نانا کی کمائی مٹ رہی ہے۔ عزادارو، مسلم ابن عقیل کا بیٹا محمد عبداللہ ابن مسلم جب میدان کربلا میں پہنچا، ارباب مقاتل نے بیان کیا کہ مسلم کے بیٹے نے لشکر یزید میں جا کر ایک نعرہ بلند کیا، السلام علی اہلہ، ارے میرے سلام کے لینے والوں پہ سلام ہو۔ ایک مرتبہ ظالم کا تیر چلا، مسلم کے بیٹے کی ہتھیلی میں لگا، پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ دوسرا تیر چلا، دوسرے ہاتھ میں پیشانی کے دوسرے ہاتھ کے ذریعے پیشانی میں پیوست ہوا۔ عزیزوں، مسلم کا بیٹا گھوڑے سے لرز کے زمین پہ گرا، آواز دی چچا حسین الوداع۔ حسین گرتے پڑتے میدان میں جاتے تھے، لاشوں کو لاتے تھے۔ عزیزو، عقیل ابن ابی طالب کی اولاد مقتل میں کام آ گئی۔ اب نوبت یہ آئی کہ ایک مرتبہ عباس کے بھائی ام البنین کے 3 بیٹے آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کا مولا اب تو ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا، ارے بھلا وہ کون بھائی ہوگا جو جوان بھائیوں کو مرنے کی اجازت دے گا؟ عزادارو، جب کچھ نہ بنا، عباس نے بھی سفارش کیا، کچھ نہ بنا، ارباب مقاتل نے ایک جملہ لکھا، اے مولا، ارے اماں ام البنین نے کہا تھا
ارے جب حسین پہ سخت وقت پڑے اپنی جانوں کو فاطمہ کے لال پہ قربان کر دینا۔ عزیزو علی کا بیٹا عباس کا سگا بھائی ام البنین کا بیٹا عبداللہ ابن علی میدان میں گیا، ارے بڑی شجاعت کے جوہر دکھائے، لیکن ایک مرتبہ ظالموں نے تیروں کی بارش شروع کی، عباس کے بھائی کا جسم تیروں سے چھلی ہونا شروع ہوا، گھوڑے سے ڈگمگا کے زمین پر گرے۔ عزیزو آواز دی عباس بھائی خدا حافظ۔ عباس چلنے لگے، حسین نے پوچھا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہ میرا جوان بھائی گھوڑے سے گر گیا۔ اے عباس، ارے جوانوں کے جنازوں پہ نہیں جایا جاتا، میں کہوں گا مولا ارے عصر عاشور آنے دیجئے، اکبر کا لاشا ہوگا، آپ کی ضعیفی ہوگی۔ عزیزو اس کے بعد عباس کا دوسرا بھائی، عباس کا تیسرا بھائی جعفر ابن علی، اون ابن علی، عثمان ابن علی، ارے میدان میں گئے، مارے گئے۔ اب جو جنازہ آ رہا ہے وہ اون ابن عبداللہ، یہ زینب کے بیٹے ہیں۔ زینب کے بیٹے کون زینب؟ وہ زینب جو کبھی اپنے بیٹوں پہ نہ روئی۔ یہ جنازہ جو آپ کے درمیان ہے یہ اسی زینب کے لاڈلے کا ہے۔ عزیزوں زینب نے کبھی ماتم نہ کیا۔ لاشیں آئیں، زینب سے کہا بہن آنکھیں کھول، اپنے بیٹے کے جنازے پہ رو لے۔ لیکن زینب تو ایک ہی جملہ کہتی تھی جسے میر انیس نے بڑے خوبصورت انداز میں نظم کیا۔ زینب کہتی تھی بھیا سب رنج و علم صبر کے میزان میں تلیں گے، یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے۔ عزادارو زینب کبھی نہ روئی، ہاں روئی تو ایک عجیب مقام پہ روئی جب قافلہ قید سے چھوٹ کر مدینے میں آ گیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بھی آ گئے سجاد، ارے اب کافی مدت گزر گئی، پھوپھی سے کہہ دیجئے کہ ایک بار گھر کی طرف کو بھی آ جائے۔ زینب گھر میں پہنچی، عبداللہ موجود نہ تھے۔ زینب دن بھر صحن خانہ میں بیٹھی روتی رہی۔ شام ہوئی، عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا کوئی بی بی ہے جو رو رہی ہے۔ جیسے ہی زینب کو، جیسے ہی روتی ہوئی بی بی کو دیکھا، ایک مرتبہ عبداللہ کہتے بی بی ارے خدا را اپنے گھر اٹھ کے چلی جا، میرے گھر میں بدشگونی کا ماحول پیدا نہ کر۔ عزادارو ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھا کے ایک جملہ کہا عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے غور سے دیکھا علی کی بیٹی، ارے یہ کیا عالم بنا دیا۔ اے عبداللہ نہ پوچھو کربلا میں قیامت گزر گئی۔ اے زینب ارے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا عبداللہ ارے میرے بیٹے، میرے بچے، میرا بھائی، میرا خاندان کربلا میں مارا گیا۔ عزاداروں نوبت آگے بڑھتی رہی۔ زینب اٹھی، اور جب زینب اٹھی حجرے کھولے، جب حجرے کھولے عزاداروں ابھی زینب کے چھوٹے بیٹے محمد ابن عبداللہ کا جنازہ آنے والا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی زینب نے ارے گھر کے حجروں کو کھولا، سامنے چھوٹے چھوٹے مسلے نظر آئے، چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، اے میرے لاڈلو ارے آج یہ ماں تمہیں دل کھول کے روئے گی۔ عزادارو کربلا میں قیامت گزر رہی ہے۔ عزادارو نوبت آئی ایک مرتبہ جب سب مارے گئے، اولاد علی قتل ہو گئی، اولاد عقیل قتل ہو گئی، اولاد جعفر کام آ گئی۔ اب ایک مرتبہ عزیز و حسن کے بیٹے قاسم ابن حسن کی نوبت آئی۔ آگے بڑھ کے آواز دی چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، گلے سے لپٹا لیا۔ اے میرے بھائیے، میرے بیٹا، ارے تو میرے بھیا کی نشانی ہے نا۔ عزادارو قاسم نے بڑے جتن کیے،
اجازت نہ ملی۔ کچھ دیر کے بعد قاسم کو کچھ خیال آیا، ارے بازو سے ایک تعویذ کو کھولا، پڑھا، معلوم ہے یہ تعویذ کون ہے؟ ابھی 28 سفر گزری ہے نا۔ حسن نے وقت شہادت ایک تحریر لکھ کر قاسم کے بازو پہ باندھا تھا اور کہا تھا میرے لال جب سخت وقت آئے اس تعویذ کو کھول لینا۔ قاسم نے تعویذ کو کھولا، پڑھا، خوشی کے مارے دوڑے، بابا چچا جان کی خدمت میں پہنچے۔ چچا اب میں اجازت لینے نہیں آیا۔ کہ بیٹا کس لیے آئے ہو؟ یہ چچا بابا کا خط ہے۔ عزیزو تصور کیجئے گا عالم غربت میں ارے بھائی کو بھائی کی تحریر ملی، اجازت دی، قاسم میدان میں پہنچے، جنگ کی آواز آئی قاسم کی۔ مرحوم علامہ عرفان حیدر آبادی پڑھا کرتے تھے کہ جب قاسم کی آواز پر حسین میدان میں پہنچے، قاسم نظر نہ آیا۔ آپ کو یہ جو گٹھڑی نظر آ رہی ہے تابوت میں، معلوم ہے یہ کیسی گٹھڑی ہے؟ علامہ عرفان کہتے ہیں کہ قاسم نظر نہ آیا۔ حسین نے آواز دی، میرے لال قاسم، کوئی آواز نہ آئی۔ دوسری آواز دی، بیٹا قاسم تمہیں چچا بلا رہا ہے، کوئی آواز نہ آئی۔ تیسری آواز دی، قاسم تمہیں وقت کا امام بلا رہا ہے۔ ارے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں اڑنے لگے۔ اے مولا، موت نے مجبور کر دیا۔ حسین نے قاسم کی لاش کو چنا، ایک گٹھڑی میں رکھ کر درے خیمہ پر لے گئے۔ اے بابی فرما قاسم آ گیا۔ قاسم نے فرما نے دائیں بائیں دیکھا، قاسم نظر نہیں آتا۔ مولا قاسم کہاں ہے؟ گٹھڑی کو اتارا، بھابی جو مل گیا تھا لے آیا۔ عزیزو دوسرا بیٹا حسن کا عبداللہ ابن حسن، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ حسین ابن علی گھوڑے سے گر چکے تھے، شمر حسین پہ تلوار مارنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک 10-11 سال کا بچہ آگے بڑھا، اپنی باہیں پھیلا دی، ظالم کی تلوار چلی۔ حسن کے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے دونوں شانے قلم ہو گئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی چیخے گا، اے چچا سلام، حسین نے آنکھیں کھول دی کہ میرے بھائی کی نشانی، اے عبداللہ ابن حسن، اے میرے بھائیا کی نشانی۔ عزیز و حسین نے بھتیجے کو آخری وقت میں گود میں لیا، مگر شمر آگے بڑھا، ارے حسن کے بیٹے کو چھینا، سر و تن میں جدائی کی۔ حسین نے بقی کا رخ کیا، اے بھیا، ارے تیرا بیٹا دین کی بقا کے لیے کام آ گیا۔ اے ماں جائے، ارے تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ عزادارو نوبت آگے بڑھی، اب جب سب مارے گئے، حسین ابن علی کے پاس حسین ابن علی کے پاس حسین کا جمع سالہ بھائی عباس آیا، اور آنے کے بعد کہا مولا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس کو سر سے پیر تک دیکھا، اور سر سے پیر تک دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، محسوس کر لیا تو بہت گریہ کریں گے۔ حسین نے کہا عباس ارے تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ عزیزو تاریخ میں ملتا ہے کہ عباس نے دائیں بائیں دیکھا اور پلٹ کے کہا آقا اب وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کی میں علمبرداری کیا کرتا تھا۔ عزادارو حسین کو حسین نے اجازت نہ دی۔ اب صاحب مقاتل بیان فرماتے ہیں، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ عباس ایک ایسے خیمے میں پہنچے جس خیمے میں سوکھے ہوئے مشکیزہ پڑے ہوئے تھے۔ عباس نے جانے کے بعد جیسے خیمے میں قدم رکھا، اللہ جانے کیا دیکھا، عباس جیسا شیر چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ معلوم ہے کیا دیکھا؟ اب جو عباس کو ہوش آیا کہ بھیا کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے خالی مشکیزوں پر منہ رکھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ ہائے پیاس، ہائے پیاس، اللہ تاش۔ عزاداروں پاس آئے کہ
مولا اب تو اجازت دے دیجئے، عباس میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، مولا لڑنے کی اجازت نہ دیجئے، مرنے کی اجازت نہ دیجئے، کم از کم اتنی تو اجازت دے دیجئے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے ہلاک ہیں، میں ان کے لیے پانی کا انتظام کروں۔ عزادارو عباس کو اجازت ملی، عباس چلے، کچھ دور چلے تھے، حسین نے کہا، حسین آگے بڑھے، عباس ذرا علم کو جھکاؤ تو صحیح۔ اب جو عباس نے علم کو جھکایا، حسین نے کچھ مٹایا، کچھ لکھا، زینب کی نظر پڑ گئی، ایک جملہ کہا، بھیا کیا لکھا تھا؟ کہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد سے فتح و ظفر نزدیک ہے۔ کہا آپ نے کیا لکھا؟ تو میں نے اسے مٹا کے لکھ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب نے سر و سینہ پیٹ لیا، ارے آپ تو میرے بھیا کے مرنے کی خبر دے رہے ہیں۔ عزادارو عباس میدان میں پہنچے، جنگ کی، عزادارو ٹوٹے ہوئے نیزے سے، عزادارو عباس میدان میں پہنچے، فرات کا گھاٹ خالی کیا، پانی بھرا، واپس چلے، ظالم کا وار ہوا، عباس کا بازو قلم ہوا، ظالم کا وار ہوا، عباس کا دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ عزادارو حسین بہر میں پہنچے، عباس نے الوداع کہا، ایک مرتبہ حسین نے خالی علم کو اٹھایا، درے خیمہ کی طرف چلے، سکینہ نے علم کو دیکھا، اے بچوں میرا چچا آ رہا ہے، مگر جیسے ہی حسین نزدیک آئے، ارے بچے حسین سے لپٹ گئے، اے مولا، ارے چچا عباس کیا ہوئے؟ حسین کیا جواب دیں؟ خالی علم کو خیمے میں رکھ دیا۔ عزیزو، ابھی عباس کا صدمہ جھیلے تھے کہ اچانک سے حسین کا بیٹا، کون بیٹا؟ علی اکبر۔ کون بیٹا؟ یہ وہ بیٹا ہے، مرحوم ڈاکٹر قلب صادق بیان کرتے تھے کہ حسین کا یہ بیٹا جب 18 دن کا ہوا تھا تب زینب کے پاس چلا گیا تھا پرورش کے لیے۔ حسین روزانہ جاتے تھے، صاحب اولاد ہے، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، حسین روزانہ جاتے تھے علی اکبر کے پاس اور کہتے تھے بیٹا اس باپ سے کچھ مانگ۔ اکبر کہتے تھے بابا ہر چیز بن مانگے پھوپھی دے دیتی ہے، ہر چیز بن مانگے پھوپھی دے دیتی ہے۔ عزادارو اکبر اور حسین میں یہ سوال جواب ایک دو دن نہیں، ایک دو دن میں، ایک دو مہینے نہیں، 18 سال تک حسین 18 سال تک روز کہتے تھے حسین اکبر کچھ مانگ۔ 18 سال تک علی اکبر کہتے تھے بابا ہر چیز بن مانگے پھوپھی دیتی ہے۔ آج جب کربلا میں عصر عاشور کا وقت آنا، یہ علی اکبر حسین کے پاس آیا اور آنے کے بعد ایک جملہ کا بابا آپ ہمیشہ کہتے تھے نا کچھ مانگ۔ ہاں بیٹا میں کہتا تھا بابا آج میں مانگنے آیا ہوں۔ حسین نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو دیکھا، اجڑی ہوئی سرکار کو دیکھا اور ایک جملہ کہا بیٹا ارے کچھ ایسا نہ مانگ لینا کہ یہ بابا پورا نہ کر پائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بیٹا کچھ ایسا نہ مانگ لینا یہ باپ پورا نہ کر پائے۔ نہیں بابا بہت معمولی سی شے مانگوں گا۔ بیٹا مانگ۔ عزیزو جب بیٹا باپ سے پہلی بار کچھ مانگتا ہے نا تو سوچئے باپ کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور جب باپ دے نہ پائے تو باپ جیتے جی مر جاتا ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ علی اکبر سے کہا بیٹا جلدی مانگ کہیں خوشی کے مارے میں مر نہ جاؤں۔ اکبر نے کہا بابا 2 قطرے پانی کے دے دو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بابا 2 قطرے پانی کے دے دو۔ حسین نے اکبر کے بازو کو پکڑا، خیمے میں لائے، ایک چھوٹے سے گہوارے کے قریب کھڑا کر دیا۔ بیٹا پانی ہوتا تو اصغر پیاس سے نہ تڑپتا۔ بیٹا میرے منہ میں اپنی زبان ڈال دو۔ حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں ڈال دی، اکبر نے ترنت زبان کھینچ لی۔ صاحب اولاد سب سادات کرام سب حسین کی اولاد ہے۔ جملہ سنیے گا اگر سن سکتے۔ ایک مرتبہ
جیسے ہی حسین نے اکبر کے منہ میں اپنی زبان ڈالی، اکبر نے پیچھے بھٹ گئے، زبان کو حسین کے نکال دیا۔ بیٹا اس زبان کو چوس چوس کے تو تم بڑے ہوئے ہو، آج کیا بات ہے؟ تمہیں میری زبان میں کیا محسوس ہوا؟ اے بابا آپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اے بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، اے پروردگار، ارے زہرا کا لال اتنا قریب ہو گیا، بیٹے کی پیاس بھی نہیں بجھا سکتا۔ اے بیٹا الوداع۔ اکبر میدان میں گئے، بس 2 جملے سنیے گا، اس کے بعد اکبر کا تابوت برآمد ہوگا۔ اب جو اکبر میدان میں گئے، اب نقشہ اور ہے۔ نقشہ یہ ہے کہ مسلح پر ام لیلہ ہے، ایک مسلح پر زینب ہے۔ ام لیلہ کی نظر زینب پر، زینب کی نظر خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی فضہ پر، اور فضہ کی نظر حسین پر، حسین کی نظر مقتل پر۔ عزیزوں اللہ جانے کربلا میں کیا قیامت گزری مجھے نہیں معلوم، مگر ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ حسین تو ٹیلے سے گرے، فضہ خیمے کے در پہ گری، زینب مسلح پہ گری، ام لیلہ سجدے میں گری۔ پروردگار میری قربانی کو قبول کر لینا۔ معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ اکبر کے سینے پر ظالم کا نیزہ چلا، اکبر ڈگمگائے، گھوڑے سے گرے، آواز دی بابا خدا حافظ۔ حسین لاشے علی اکبر پہ پہنچے، سینے سے نیزہ نکالا۔ یہ آپ کے سامنے علی اکبر کا تابوت ہے۔ اکبر کے سینے سے نیزہ نکالا، خیمے میں لاش کو اٹھا کے چلے۔ جب خیمے میں لاش کو اٹھا کے چلے، ایک بڑے معتبر عالم نے ایک جملہ بیان کیا، وہ جملہ سنیے گا، عزاداروں سر پیٹ کے روئیے گا۔ جملہ یہ ہے، حسین جوان کا لاشا، حسین بوڑھے لاشیں کو اٹھا کے چلے، 9 جگہ پر اکبر کی لاشیں کو رکھا، اور 9 جگہ پر رکھنے کے بعد حسین ایک مرتبہ اکبر کے سینے پر لیٹ گئے، اور لیٹ کے ایک جملہ کہتے ہیں، بیٹا تیرا باپ بوڑھا ہو گیا، اب تیرے باپ سے تیرا جنازہ نہیں اٹھایا جاتا۔ اور اس کے بعد مقتل خیموں کی طرف رخ کیا، اے بنو ہاشم کے بچوں، آؤ اکبر کا لاشا اٹھواؤ۔ اکبر کے لاشے کو خیمے میں لا کے رکھ دیا، میدان میں پہنچ گئے، ظالموں سے خطاب کر رہے تھے۔ جب ظالموں سے خطاب کرتے کرتے نہ جانے حسین کو کیا خیال آیا کہ ایک مرتبہ حسین نے ایک آواز بلند کی، آواز بڑی قیامت خیز تھی۔ اللہ جانے اس آواز کو میں کیسے بیان کروں گا، آپ کیسے سنیں گے، مگر ہاں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حسین نے یہ آواز بلند کی نا، زمین تھرانے لگی، آسمان لرزنے لگا، رسول کا روزہ تھرانے لگا، فاطمہ کی لحد ہلنے لگی، حسن کا روزہ کانپنے لگا، علی نجف سے آ گئے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کربلا کی زمین پہ آ گئے۔ ارے یہ کیسی آواز ہے؟ معلوم ہے حسین نے کیا کہا تھا؟ حسین نے کہا، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو میری نصرت کرے۔ حسین اپنی بے کسی کا مظاہرہ کر رہے تھے، خیموں سے رونے کی آواز آ گئی، حسین خیموں میں پلٹ کے گئے، ارے بیویوں ابھی تو حسین زندہ ہے، ابھی رونا، ابھی نہ رونا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، بھیا آپ نے جو آواز حل من ناصر ینصرنا بلند کی، اللہ جانے آپ کیسے سن رہے ہیں؟ اے بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کر ارے علی اصغر نے خود کو چھونے سے گرا دیا، کل آؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دو۔ عزادار و رباب آگے بڑھی، اصغر کے چھوٹے چھوٹے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کی، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، انگلیوں سے کنگھی کی، اور کنگھی کرتے کرتے ایک مرتبہ رباب کہتی ہے، اے علی اصغر دیکھو تم دادی کے پاس جاؤ گے، خبردار بیٹا دادی سے شکوہ نہ کرنا کہ میرا چہرہ بھی نہ کھلا، اس لیے کہ بیٹا ارے دادی سے کہہ دینا، دادی 3 دن سے خیموں میں پانی نہیں تھا۔ وزاداروں اس کے بعد
رباب اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر ایک خیمے میں آئی، تمام بیویوں کو جمع کیا، اصغر کے چھوٹے سے ہاتھ کو اٹھایا، چھوٹی سی پیشانی پہ رکھا اور کم بیویوں میرے بچے کو خدا حافظ کہہ دو۔ عزادارو حسین بچے کو لے کر مقتل میں آئے، ایک مرتبہ سوال کیا، ظالموں اگر میں خطاوار ہوں، یہ بچہ تو خطاوار نہیں، اس بچے کو 2 قطرے پانی کے دے دو۔ عزیزوں مگر کسی نے پانی نہ دیا، ہاں پانی کے بدلے 3 بھال کا تیر دیا۔ اس 3 بھال کے تیر کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے، عرب میں آپس میں یہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا، یہ وعدے وعید ہو چکے تھے، یہ حلف ہو چکے تھے کہ یہ 3 بھال کا تیر صرف اور صرف بڑے جانور مثلا اونٹ، جنگلی چوپاؤں کے شکار میں استعمال کیا جائے گا۔ لیکن تقدیر تو دیکھیے رباب کے بچے کی، جس تیر کے بارے میں یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ بڑے شکاروں کے لیے ہوگا، وہ بڑے شکاروں والا تیر 6 مہینے کی نازک سی گردن، ظالم کا تیر چلا، اصغر کا گلا چھدا، بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب۔ حسین نے تیر کو نکالا، ایک روایت سنیے، اس کے بعد علی اصغر کے چھولے کی شبی برآمد ہوگی۔ یہ علی اصغر کتنا پیارا تھا اپنی ماں کو، یہ سوچ کے روئیے گا، یہ بچہ اپنی ماں کو اتنا پیارا تھا کہ جب رباب شام سے چھوٹ کر مدینے آ گئی، زندگی بھر کبھی سائے میں نہ بیٹھی۔ ایک روز سجاد نے کہا، اماں رباب سائے میں چلیے۔ رباب نے ایک جملہ کہا، بیٹا سائے میں چلی جاؤں گی کیا میرا اصغر آ جائے گا؟ اماں امام بن کے کہہ رہا ہوں سائے میں چلیے۔ رباب اٹھی، ایک قدم اٹھایا، آسمان کی طرف رخ کیا، پروردگار حسین سے وعدہ ہے کہ کبھی سائے میں نہ جاؤں گی، حسین کا بیٹا امام حکم دے رہا ہے کہ سائے میں جاؤ، پروردگار میری لاج رکھ لے۔ ایک مرتبہ رباب نے ایک قدم سائے میں رکھا، من کا ڈھلا، زینب آگے بڑھی، اے سجاد، ارے تیری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سجاد رباب کو، ارے اب سنیے گا وہ جملہ، یہ بچہ کتنا پیارا تھا جس کا جھولا آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ اتنا پیارا تھا کہ جب رباب کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا تو رباب کے سینے پر ایک گٹھڑی تھی، اب جو اس گٹھڑی کو کھولا، ارے چھوٹے چھوٹے کرتے، جھولے کی جلی لکڑیاں، سجاد نے کربلا کا رخ کیا، اے میرے بھیا، اے میرے ماں جائے علی اصغر، اے میرے بھیا، ارے کورا مر پاتا واس مرا۔ لیکن عزیزوں مصیبت یہی نہیں رکی تھی کہ اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا، شام غریبہ آئی، شام غریبہ میں سروں کی گنتی ہوئی، سر 71 تھے، شہید 72 ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا، ارے اس 72ویں شہید کا سر لاؤ، کسی نے کہا ظالم وہ تو حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا، کہ نہیں مجھے اس کا سر چاہیے۔ عزادارو ایک مرتبہ 1000 نیزہ لیے ہوئے چلے، جہاں نرم زمین دیکھتے تھے نیزہ مارتے تھے۔ فضا نے رباب سے کہا، رباب ارے تیرے بچے کی خیر ہو۔ رباب نے یہ منظر دیکھا، ایک نیزہ زمین میں گیا، اب جو واپس نکلا، ارے 6 مہینے کا اصغر۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ لیجئے عزادارو، اب فاطمہ کا آخری پھول بچا ہے کربلا میں، وہ پھول ہے حسین۔
ابھی آپ نے استاد محترم قرۃ العین صاحب سے مصائب سنے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے رخصتی پہ چھوڑ دیا۔ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ زینب نے حسین کو سوار کیا، حسین مقتل میں پہنچے، مقتل میں جنگ کے جوہر دکھائے۔ بس دو روایتیں سن لیجیے گا تابوت امام حسین آپ کے سامنے۔ پہلی روایت تو یہ ہے، حسین جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، وہ گھوڑے سے اترے، چند قدم سیدھے چلے، پھر سیدھا نہ چلا گیا، پھر ایسے چلے جیسے آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کی حالت میں چلے، چند قدم رکوع کی حالت میں چلے، پھر حسین بیٹھ گئے، بیٹھ کے چلے۔ جب بیٹھ کے نہ چلا گیا تو راوی حمید بن مسلم کہتا ہے حسین زمین پہ لیٹ گئے، کوہنیوں کے بل چلے، دشمنوں نے تیر نکالے۔ کہاں جا رہا ہے حسین؟ نہر کی طرف، کہیں پانی تو نہیں پیے گا حسین؟ عمر سعد نے کہا دیکھو جب تک حسین پانی کے قریب نہ پہنچے کوئی تیر نہ چلائے۔ عزادارو آپ کے بھائیوں کو خدا سلامت رکھے۔ اب دیکھیں کس کی آنکھ ہے جس میں آنسو نہیں آتے۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین کوہنیوں کے بل، پیٹ کے بل، سینے کے بل رگڑتے ہوئے ایک ایسی لاش پہ پہنچے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اور ایک جملہ کا عباس دیکھا فاطمہ کا بیٹا کتنا غریب ہو گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عباس اب مجھ پہ چلا بھی نہیں جاتا۔ عزادارو اس کے بعد عباس حسین پھر جوش شجاعت میں گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار چل رہی تھی، آواز آئی حسین صبر کے شجاعت کے جوہر دکھا دیے، اب صبر کے جوہر دکھا دو۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی فوج واپس آئی، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلواریں ماری۔ میر انیس کہتے ہیں کہ فاطمہ کی ایک آواز آئی 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ عزیزو زینب نکلی، ارے مگر کیا دیکھا، شمر سینے پہ سوار، گلا کٹ گیا۔ حسین زینب آگے بڑھی، پتھروں کو ہٹایا، تیروں کو ہٹایا، ایک بے سر کی لاش تھی، زینب نے سوال کیا اے بھائی لاش، ارے کیا تو میرا بھیا حسین ہے؟ عزادارو لاش سے آواز آئی اے میری ماں جائی، اے بہن الوداع، گھر بار تیرے حوالے، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔